بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، صدائے ابوذر فورم پر آج ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کی جید اور مقتدر شخصیات، میری مراد سرکار علامہ کرامت عباس حیدری، علامہ رائے مزمل حسین، تحریک عزم حسین کے سربراہ ہیں، اور سفیر امن سرکار علامہ سید وقار الحسین نقوی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سیاسی مذہبی حلقوں میں وہ یکساں مقبول ہیں اور ان کی گراں قدر خدمات لائق ستائش ہیں۔ ادارہ صدائے ابوذر ان کو خوش آمدید کہتا ہے، اور جو موجودہ ملکی اور قومی صورتحال ہے، عزاداری امام علی مقام کے انعقاد میں بانیان مجالس کو جو مشکلات درپیش ہیں، خطبہ، واعظین، ذاکرین اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے عزاداری کے انعقاد میں مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان تمام شخصیات کی موجودہ حالات کی سنگینی پر گہری نظر ہے۔ میں آپ سے التماس کروں گا، سرکار علامہ کرامت عباس حیدری، جو مختلف ٹی وی چینل، الیکٹرانک میڈیا اور ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے بہترین ذرائع ابلاغ یعنی کہ مجالس و محافل کی زینت اور مرکز و محور ہیں، انتہائی معروف، مصروف اور مقبول خطیب ہیں۔ میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ شیعہ قوم کے نام ایک خصوصی پیغام بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس پاک اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل طاہر پر۔ سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں، متشکر ہوں برادر عزیز، عظیم صحافی جناب سید رضا عباس نقوی صاحب، جو ماشاءاللہ صاحب قلم بھی ہیں اور صاحب استقامت بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے ادارہ صدائے ابوذر کی طرف سے آج اس چینل پر ہمیں مدعو کیا ہے۔ میں ان کا اور اپنے دوستوں کی طرف سے ان کا شکر گزار ہوں۔ چونکہ قلیل علماء فرماتے ہیں قلیل الکلام ہو کثیر المعنی ہو، کلام کا ظاہری قد چھوٹا ہو لیکن مقصد بڑا ہو۔ عزاداری مظلوم کربلا ہماری شارگ حیات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر دور کے طاغوتی طاقتوں کو، ہر دور کے ظالم بادشاہوں کو، ہر دور کے ڈکٹیٹرشپ کو اگر کسی سے خوف ہے تو اس خوف کا نام حسین ابن علی علیہ السلام کی کربلا ہے، اور اس کربلا کی تشہیر، مظلوم کی تشہیر ہم پر فرض ہے اور واجب ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب، ان سے کہہ دو میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے مودت کرو۔ مودت اہل بیت کے فریضوں میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے، اور وہ ہے شہدائے کربلا کی تشہیر اور مظلوم کا پیغام۔ اس مظلوم کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمارے پاس بہترین طریقہ تھا محراب و منبر۔ محراب مسائل کے لیے تھا، اور جو منبر ہے وہ فضائل آل محمد کے لیے موجود تھا، ہے اور رہے گا، اور محراب بھی الحمدللہ ہے اور رہے گا۔ لیکن اس کی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہم پر شرعی فریضہ تھا، جس کا کما حقہ ہو ہم نے حق ادا نہیں کیا، اور نتیجتاً یہ ہوا کہ ہم پیغام کربلا کو اس معراج پر تشہیر نہ کر سکے جیسے ہم پہ واجب تھا۔ اس کے درمیان آنے والے مسائل میں اشارتاً کہوں گا کہ بعض لوگوں نے پیٹ کو منبر کی فضا پر، اور بعض لوگوں نے پیٹ کو محراب کی حقیقت پر مقدم قرار کرتے ہوئے اس کی روح کو ختم کرنے میں کردار پیش کیا۔ لیکن چونکہ ان دونوں کی حفاظت کا ذمہ، اور بالخصوص ذکر محمد و آل محمد کی عظمت و عصمت کا ذمہ میرے اللہ پر ہے، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت آل محمد کی فضیلت کو نہ کم کر سکتی ہے نہ کم کر سکے گا۔ اس وقت پوری دنیا کی نظر جو ہے وہ شیعت پر ہے، یعنی یہود و نصارہ کی جو مین کوشش ہے وہ شیعت کا نیٹ ورک توڑنے پر ہے، اور اگر ہم یہ دیکھتے رہیں گے کہ کون آگے بڑھے گا تو کوئی نہ بڑھے گا۔ آج غزہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، لبنان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور پوری دنیا کی نظر اس وقت میری عظیم ریاست عظیم پاکستان پر ہے،
تاکہ اس کو معاذ اللہ کسی طرح ڈیمیج کیا جائے اور اس کے اداروں کو کمزور کیا جائے، اور بالخصوص ہماری پاک افواج کو خلاف منفی پروپیگنڈے کر کے عالم اسلام کی قوت کو اور پاکستان کی قوت کو ڈیمیج کیا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے ہم مسلک ہیں، ہم نظریہ ہیں، ہم فکر ہیں۔ جب تک پاکستان میں قوم شیعت کا ایک بچہ بھی باقی ہے، ہم پاکستان پر اٹھنے والی ہر میری نگاہ کو واپس اس کی طرف لوٹا دیں گے، اور انشاءاللہ ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ گلشن پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم اپنے بچوں کی قربانیاں بھی دیں گے، مگر اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور عزاداری مظلوم کربلا علیہ السلام ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے۔ میں آخری بات کر کے مائک اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قوم شیعت کی 3 پہچان ہیں: یا اللہ مدد ہمارا ایمان ہے، یا رسول اللہ مدد ہماری جان ہے، اور یا علی مدد ہماری پہچان ہے، اور عزاداری مظلوم کربلا ہماری اصل شناخت ہے، جسے ہم کبھی کسی صورت میں بھی نہ کھونا چاہتے ہیں اور نہ ایک قدم اس سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ ہمیں جس سے پیار ہے حسین کے صدقے میں ہے، جس سے مخالفت ہے حسین کا دشمن ہونے کے ناطے سے ہے، نہ ہمارا کوئی ذاتی مخالف ہے، نہ ہم نے کبھی مخالفت کی ہے، نہ ہاتھ اٹھا کے نہیں، ہاتھ جوڑ کر صدائے ابوذر کے اس چینل سے درخواست گزار ہوں کہ خدا را اپنی چھوٹی چھوٹی بحث کو ختم کیجئے، اس کو اپنے مکانوں میں محدود کیجئے، محراب و منبر کی فضا کو مخلص لوگوں سے پر کریں، اور اس فریضے کو کما حق کا ہو ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ 2 ہی نعرے باقی رہیں: اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ علامہ سید وقار الحسن نقوی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ روشنی بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ کرامت عباس حیدری صاحب نے سیر حاصل گفتگو فرمائی، ویسے بھی وہ ممبر کے خطیب ہیں۔ میں صرف 2 جملوں کی بات کہنا چاہوں کہ آزاداری کو عبادت سمجھو، نہ عادت سمجھو، نہ ذریعہ معاش سمجھو۔ سبحان اللہ، بہت علامہ صاحب کیا کہنے، آپ نے حق ادا کر دیا۔ جیسے کربلا کو باقی رکھنے کی، قرآن پاک کو باقی رکھنے کی، ادیان کو باقی رکھنے کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، اسی طرح رزق بھی اس نے دیا۔ سبحان اللہ، بے شک وہ کسی کو رات بھوکا نہیں سونے دیتا۔ اگر ذریعہ معاش بنائیں گے اس کو، کہ پرانے زمانے میں جب لکھنؤ ایجیٹیشن ہوا، ناروال کا ہوا، یا سرگودا ایجیٹیشن ہوا، علامہ حافظ کفایت صاحب نے مجلس نہیں پڑھنی تھی، اظہر حسن زیدی نے، مولانا بشیر انصاری نے وہاں مجلس نہیں پڑھنی تھی، سنا کہ وہاں مجلس رک گئی ہے، سبحان اللہ، سب لوگ وہاں چلے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے دعوت نہیں، میں کیوں جاؤں؟ یعنی یہ کردار خطیب کا شیعہ کا ہے۔ شیعہ، اگر شیعہ سے مراد ہے اسلام کا وارث، سبحان اللہ، شیعت ہی مذہب ہے، ساری دنیا اس طرف آ جائے گی، شیعہ ہی اسلام کا دفاع۔ کربلا میں اسلام کو کوئی دفاع کرنے والا نہیں تھا سوائے کربلا کے والیوں کے۔ آج بھی عزاداری کربلا کی میراث ہے، وہاں سے ہم کشید کر رہے ہیں، وہاں سے لے رہے ہیں۔ اگر اس عزاداری کا ڈیفنس کریں گے، تحفظ کریں گے، اس کے لیے جان و مال قربان کر دیں گے، ہم تو جان و مال بٹور رہے ہیں، یہ طے کر لے کہ لٹانا ہے سب کو، پھر وہ لٹنے نہیں دیتا، باقی ہٹتا ہے۔ سبحان اللہ، کرب و بلا میں زہر، مال و اسباب، جانوں کی قربانی دی گئی، لیکن کربلا والے زندہ ہے، مال بنانے والے زندہ نہیں۔ ہم نے آج بھی جانا ہے، کل بھی جانا ہے، کربلا کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، میشر بھی زندہ رہے گی۔ وہ لینا لے لو۔ حضرات، علامہ وقار الحسن نقوی نے مال و متاع کے حریص لوگوں کے نام انتہائی اختصار کے ساتھ جو پیغام دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو، صاحبان منبر کو، علامہ کے ان 2 جملوں پر غور کرنا چاہیے اور خود احتسابی کے عمل سے گزر کر اپنی ذات کو صف عزائے حسین پر ایک عزادار کی حیثیت سے کھڑا رکھنا چاہیے، نہ کہ ایک تماشبین کی طرح سے۔ لیکن ابھی تو چونکہ حکومت نے، اداروں نے، آرمڈ فورسز نے مجالس اور جلوس ہائی عزاداری میں عزاداروں کی آمد و رفت اسی طرح ہے، تماشبینوں کا داخلہ بند ہو گیا ہے۔ پہلے تماشبین بہت زیادہ ہوتے تھے۔ خیر،
میں اب ملتمس ہوں علامہ رائے مزمل حسین صاحب سے کہ وہ ایک عزاداری کی بقا کے لیے عزاداران امام علی مقام کے نام ایک خوبصورت پیغام بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا، صدائے ابوذر فورم کا، اور اپنے محترم معزز ساتھیوں کا کہ وہ آئے، انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، علامہ کرامہ صاحب نے، علامہ وقار نقوی صاحب نے۔ گزارش یہ ہے کہ جی محراب و منبر پہ اتحاد کی فضا اس وقت قائم ہوگی جب اسے نان کمرشل کر دیا جائے گا۔ جس طرح پبلک کو یہ بتایا جاتا ہے جمعے کے خطبے میں کہ مجلس کی نیاز طے کرنا گناہ ہے، اسی طرح نماز پڑھانے کے پیسے لینے بھی حرام ہے، اسی طرح مؤذن کا اذان دینے کا افزانہ لینا بھی حرام ہے۔ تو چونکہ محراب کی ذمہ داری زیادہ تھی، وہاں سے پیسے لینے شروع ہوئے، اور حالت کیا ہوئی کہ جو مساجد کھلی رکھنی تھی، حکم یہ ہے کہ نماز پڑھ کے چلے جایا کرو، اللہ کی بڑی مخلوق ہے جس نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ ہم نے مسجدوں کے اندر اے سی، قالین اور سہولتیں دے کے تالے لگا جاتے ہیں ہم لوگ، یہ اکثر جگہ پہ ہو رہا ہے۔ تو جب تک محراب سے دین بیان نہیں ہوگا اس وقت تک ممبر پہ اس کے اثرات نہیں آئیں، اور جو ذاکرین ہیں وہ خدا را، جو بزرگ ذاکر تھے، علامہ مرزا یوسف حسین، علامہ مرزا یوسف حسین لکھنوی، سرکار علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا، سرکار علامہ حافظ کفایت حسین، سرکار علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، مبلغ اعظم کی کیا بات ہے، مبلغ اعظم سرکار محمد اسماعیل صاحب، ان کی پیروی کریں۔ اور وہ عزاداری اس لیے نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے مال و متاع بنانا تھا، بلکہ وہ عزاداری اس لیے کرتے تھے کہ مالک نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہم ہدایت کو عام کریں۔ مبلغ اعظم نے جو مدرسہ بنایا تھا اس میں وہ صدقہ نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے میرے پاس سیدزادے بھی طالب علم ہیں تو میرے مدرسے کو اب صدقہ نہیں دیں، وہ جو نیاز لے کے آتے تھے اسی میں سے طلباء کے اخراجات کا بندوبست کرتے تھے۔ تو لہٰذا محراب و منبر کو جو قدیم بزرگ علماء گزرے ان کی پیروی کرنا چاہیے، اور بالخصوص بانیان کرام کو، مساجد بنانے والوں کو، مجالس کروانے والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سارا تعلق مٹی سے ہے، سجدہ بھی مٹی پہ ہے، عزاداری بھی مٹی سے ہے، ہم نے مسجد سے بھی مٹی نکال دی ہے، ہم نے بارگاہوں سے بھی مٹی نکال دی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ مسجد کا وارث بھی ہمیں قبول نہ کرے اور عزاداری کا وارث بھی ہمیں قبول نہ کرے۔ ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے جس سے محمد و آل محمد راضی ہوں اور اللہ راضی ہوں۔ امید ہے کہ احباب ہماری باتوں پہ پیار سے غور کریں گے، طنز کی نگاہ سے یا دکھ کی نگاہ سے نہیں دیکھیں۔ بہت شکریہ حضرات۔ ناظرین، میں صدائے ابوذر فورم پر آپ تمام حضرات کا، عزت مآب شخصیات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اپنی قیمتی آراء سے قوم کے نام ایک خصوصی پیغام جاری کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔